السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30، 31، 32، 33 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جن آیتوں کے معنی اور مفہوم کا تعلق اس سے پچھلی آیتوں سے، پہلے والی آیتوں سے۔ سامعین کرام، کل کے درس کو آپ اپنے ذہن میں لائیے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدہ مریم نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا تو بہت پریشان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا، پینے کا اور دیگر چیزوں کا انتظام فرمایا۔ اب ان کو پریشانی اس بات کی لاحق تھی کہ جو بچہ ہے، جو بغیر باپ کا ہے، اس کو ہم کیسے اپنے خاندان والوں، کنبے اور قبیلے والوں کے سامنے لے کر کے جائیں گے، جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مریم، آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے، آپ کو کچھ نہیں بولیے، کہہ دیجیے کہ ہم نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، جیسا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر نہیں بولنے کا روزہ تھا، یعنی نظر مان لینا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی یا میں بات نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ روزہ ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ کل بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ سیدہ مریم ایک باعزت اور معزز گھرانے کی لڑکی تھی۔ اب اس طرح سے ان کے گم ہو جانے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا، اور تلاش کرتے کرتے چرواہے کے پاس پہنچے۔ چرواہا نے بتلایا کہ ادھر ایک آگ جلتا ہوا دکھا تھا۔ لوگ ادھر گئے تو ادھر سے سیدہ مریم اپنے بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے چلی آ رہی تھی۔ دیکھا تو بیٹھ گئی۔ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ آپ اتنے معزز گھرانے کی تم عورت ہو، اس کے باوجود ایسا کام کیا، تمہارا باپ انتہائی شریف انسان، تمہاری ماں بدچلن نہیں، اس کے باوجود تم نے اس طرح کی بدکاری کا کام کیا۔ مختلف قسم کے الزامات لگائے، تہمتیں لگائی لوگوں نے۔ تو سیدہ مریم نے کہا کہ میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اشارے سے میں نے روزہ رکھا ہے نہیں بولنے کا، میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، اور اشارہ کر دیا اپنے بچے کی طرف۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بچہ دودھ پی رہا تھا اور لوگ اس کی ماں کے اوپر الزامات لگا رہے تھے تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا ماں نے، بچہ کروٹ کو بدلا اور بائیں طرف ٹیک لگا کر کے بولنا شروع کیا۔ جیسے ہی سیدہ مریم نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، لوگ تو آگ بگولا ہو گئے کہ مذاق کر رہی ہے، کہنے لگے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے کیسے بولے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس بچے کے اندر، جو سیدنا عیسیٰ، ان کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچے نے کہنا شروع کیا انی عبد اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جو ابھی بچے ہیں، جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کے گود میں ہیں، جو ابھی ماں کے گود میں ہیں اور دودھ پی رہے ہیں، جنہوں نے ابھی بولنا نہیں سیکھا ہے، جس کو کہتے ہیں گود کا بچہ، گود کے بچے نے بولنا شروع کیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پہلا جملہ تھا ان کا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اللہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کیوں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کی زبان سے نکلوائی؟ کیونکہ بعد میں چل کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، یا کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ۔ گویا ان کے اس عقیدے کے رد بلیغ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کی زبان سے جو سب سے پہلا
پہلی بات پہلا جملہ کہلوایا کہ کہا انہوں نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دیا ہے اور مجھ کو نبی بنانے والا ہے، مجھ کو نبی بنایا مطلب نبی بنائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر کتاب دیا ہے، اس کا دو مفہوم ہے، دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی اس کا علم اللہ نے مجھ کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھ کو نبی بنائے گا تو مجھ کو انجیل سے بھی نوازے گا۔ یہ دونوں معنی ہے یہاں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو جو کہلوایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے معجزہ کے طور پر، اصل میں عیسائیوں کے تمام برے اور غلط عقیدوں اور تہمتوں کے اوپر رد بلیغ ہے کہ سیدنا عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا اور اللہ نہیں ہوں میں۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کی زبان سے کیوں نکلوایا؟ تاکہ ان کی والدہ سیدہ مریم کی مکمل بریت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک دودھ پیتا بچہ جب معجزانہ طور پر اللہ کی قدرت کاملہ سے گفتگو کر سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کر دیا، سیدہ حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا کو ایسے عمر میں جبکہ بچہ ہو نہیں سکتا تھا، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ بچہ دے سکتا ہے، تو سیدنا عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سیدہ مریم کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر ان کے گود میں ہی ان کو بولنے کی صلاحیت اور سکت دے دی۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو باقی باتیں لوگوں کے سامنے بچپنے میں بیان کیا وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ نے کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور مہربانی میرے اوپر قائم رہے گی۔ سامعین کرام، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ہر جگہ مبارک بنایا جہاں بھی میں رہوں۔ اس کی جو اصل تفسیر ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ کیا ہے کہ تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سیدنا عیسیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ہر جگہ بابرکت بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے جہاں پر بھی رہے نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ ابھی سب سے بھاری کام آج کے ڈیٹ میں یہ، جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے نا تو آپ کے اپنوں کی تیوریاں چڑھ جائیں گی۔ آپ اگر لوگوں کو برائی سے روکیں گے اپنے لوگ بالکل چراغ پا ہو جائیں گے، کیسے ٹوک دیا، کیسے بول دیا۔ سب سے بھاری کام آج کے ڈیٹ میں جو ہے وہ یہی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایسا بنایا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہوں گا اور برائی سے روکتا رہوں گا۔ اور آگے سیدنا عیسیٰ نے کیا کہا، بچپنے کے عالم میں سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں ما دمت حیا، جب تک میری زندگی رہے، یعنی جب تک میں زندہ رہوں میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں نمازوں کو قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم کے ایک مقام پر سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ باحیات ہیں موت تلک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ سامعین کرام، آپ قرآن کریم کے مختلف آیتوں کو مختلف پاروں میں مختلف پیجوں کے اندر جب آیتوں کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدنا عیسیٰ یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نمازوں کو قائم کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حکم ہے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دیا، اور پھر یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی تمام امت کو دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا، کیونکہ نماز جو ہے یہ سب سے عظیم ترین عبادت ہے،
اور نمازوں کو قائم کرنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ معمولی نہیں ہے. نمازوں کو قائم کرنے والا اصل میں رب العالمین کی رحمت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور نمازوں کو قائم کرنے والا ہی اصل میں مسلمان ہے. اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں ہیں، جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، نمازوں کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، ان کی جو شدید ترین وعیدیں ہیں اس سے قرآن و حدیث بالکل بھرے پڑے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو چھوڑنے والوں کو، نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو اور نمازوں کی دھجیاں اڑانے والوں کو جہنمی کہا ہے، کافر اور منافق کہا ہے. نبیوں کو حکم دیا گیا. لیکن آج دیکھیے مسلمان نمازوں کو چھوڑنے کے باوجود، نمازوں کی دھجیاں اڑانے کے باوجود پکا سچا مومن مسلمان ہے، انتہائی باعزت معزز ہے سماج و معاشرے کے اندر. جبکہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا شرابی سے بھی بدترین ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا جواری سے بھی بدترین ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا زناکار سے بھی بدترین ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سماج و معاشرے میں مسلمان ہیں سو کالڈ، جو بڑے ہی اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہیں آج کے ڈیٹ میں، اور وہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے کیسے بدترین ذلت و رسوائی کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبکہ وہ بچپنے کے عالم میں کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں نمازوں کو قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. تو یہ نمازوں کا مقام ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت و بدنامی بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور خاری بھی ہمارے اوپر پڑنے والی ہے. محترم سامعین کرام، آگے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان کے بچپنے میں، کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنے والدہ سے بہترین سلوک کرتا رہوں گا. یہ اللہ نے مجھ کو ایسا بنایا ہے. والدہ کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ والد نہیں ان کے. والدہ کا نام اس لیے لیا کہ والد نہیں ہے، اس لیے اگر والد ہوتے تو والد کبھی بولتے تھے. کیونکہ والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک مسلمان مومن کے لیے بھی اور ایک اچھے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک اچھے انسان کے لیے اور ایک مومن مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر جو فرائض ادا ہوتے ہیں اس کا سیریل کیسا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک آدمی جب مومن بنتا ہے نا تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ سماج و معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس پر نکیر کرنا. اور اس کے لیے 3 طریقہ ہے، سمجھ لیجئے گا. یہ بھی آپ کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو بدل دیجئے. آپ کے اندر اگر وہ طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے بدل دیجئے، اور اگر وہ طاقت نہیں تو زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانیے. کیسے دل میں برا؟ ایسے جاننا ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو کھینچ کر کے رکھنا ہے. ابھی وہ برا ہے اور ہم ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر جا کر کے شامل بھی ہو جا رہے ہیں، تو یہ امر بالمعروف نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے کمزور ترین ایمان یہی ہے کہ دل میں اس کو برا جان کر کے اس سے ہٹ جانا. اور اگر آپ نے دل میں اس کو برا نہیں جانا اور اس برائی میں جا کر کے آپ شریک بھی ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے دل میں، ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. جو بات میں بتلا رہا ہوں اس کے پیچھے مضبوط دلیل موجود ہے. کوئی بھی آدمی آ کر کے مجھ سے اس کی دلیل لے سکتا ہے، کبھی بھی لے سکتا ہے، اینی ٹائم، کہ اگر آپ اس برائی کو برا جان رہے ہیں تو وہاں سے ہٹ کے رہنا ہے. آپ اگر اس سے ہٹ کر کے نہیں رہے ہیں، اس برائی میں جا کر کے آپ شریک ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. سب سے پہلا درجہ ہے یہی، سب سے پہلا درجہ ہے کہ آپ اگر مسلمان بنے ہیں، ہم اگر مسلمان بنے ہیں تو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. اور دوسرا درجہ ہے وہ نمازوں کو قائم کرنا، جس کی فضیلت بھی معلوم ہے. اور اگر آدمی نماز قائم نہیں کیا تو اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی معلوم ہے. اور اس کے بعد وہ برم بوالدتی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ ہم نیکی کا حکم بھی نہیں دیں گے اور برائی سے بھی نہیں روکیں گے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا. نو پرابلم، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض عائد ہوتے ہیں. کہا سیدنا عیسیٰ نے وہ برم بوالدتی،
میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سخت دل اور بدبخت نہیں بنایا ہے، جابر اور بدبخت نہیں بنایا ہے. اور آگے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا تتمہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، جس دن میں مروں گا اس دن بھی، اور جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو کمپلیٹ کیا. یہیں تک ہماری آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہے، آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر آخر میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں کلام کیا ہے. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے مخاطب یہود ہیں، اور کیوں کلام کیا اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا کہ سیدہ مریم کی بریت اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کو گود میں بولنے کی قوت دی معجزانہ طور پر. دوسرا جو بچہ ہے ابن جریج راہب عابد، جس کے اوپر بدکاری کا الزام لگا. صحیح مسلم میں اس کی تفصیل سے روایت موجود ہے کہ ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا گیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بریت کے لیے دعا کیا. اور جو نومولود بچہ پیدا ہوا تھا دوسرے کے نطفے سے، اس بچے کو انہوں نے ایسے ٹھوکا لگایا اور کہا کہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اور تیسرا بچہ اس عورت کا بچہ جو عورت دنیاوی ساز و سامان پر رجھی ہوئی تھی، وہ عورت اپنے ماں سے مخاطب ہو کر کے بچپن میں وہ بچہ اپنے ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے بچپن میں کلام کیا تھا. یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ماں کے گود میں کلام کیا تھا. ماں کے گود میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بالکل دودھ پیتا ہو، ابھی بات کرنا نہیں سیکھا ہو، اس وقت کلام کرے. اور حدیث کے مطابق ایک اور بچہ ہے جس نے بچپنے میں ماں کے ساتھ کلام کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے حدیث کے اندر الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر معجزانہ طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بچوں کو قوت گویائی دی، وہ ماں کے گود میں جب وہ دودھ پی رہے تھے، جب ان کو بولنا نہیں آتا تھا. اور یہ کلام اس بچے نے صرف ایک ہی بار کیا، اس کے بعد دوبارہ ان بچوں نے بچپن میں کلام نہیں کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا